الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. بعد حمد و صلاۃ واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھر میں میری آواز سننے والی مقدسہ محترمہ ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب احتشام، گزشتہ جمعات سے ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ احباب کے سامنے شروع ہے، اور گزشتہ جمعہ مبارک کو جو اعلان کیا تھا کہ واقعات شہادت بیان کرنے کے لیے رب کی منشا کیا ہے، قرآن کا اسلوب کیا ہے، وہ عرض کریں گے. کرم ہے رب العالمین کا کہ اس نے وعدہ وفائی کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے خلاق عالم صدقہ نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. آپ احباب کو حق سن کے مجھے سنا کے اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، شہید جس حال میں بھی شہید ہو جائے وہ زندہ ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی کو عام انسان سمجھ نہیں سکتا. اور پھر جو زندہ ہو اس کے اوپر ہائے ہائے نہیں کی جاتی. شہید
کی عظمتیں، اس کی شانیں رب کے قرآن نے جو بیان کی ہیں، یہاں سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 153 اور 154 قرآن اس انداز میں بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ رب کا قرآن کہتا وہ لوگ، اے وہ لوگوں، وہ خوش نصیبوں جو گزشتہ گھڑیوں میں ایمان قبول کر چکے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب آگے اگلی آیت میں رب کا قرآن کا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر دیں، وَلَا تَقُولُوا، ان کو نہ کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں، تم مردہ نہ کہنا۔ یا اللہ پھر کیا کہیں ان کو؟ قرآن کا بل احیاء ولکن لا تشعرون، اللہ کا قرآن کا وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، رب کی مرضی کے اوپر چلتے ہوئے اللہ کی منشا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے رب کے راستے میں دے دیے، رب کا قرآن کا وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں ہے۔ اور ادھر آئیے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 169، 170، 171 کے اندر اللہ کا قرآن جب اس بات کو بیان کرتا ہے کہ شہید کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، رب کے قرآن نے بیان فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ادھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا، ان کو مردہ کہنا نہیں، ادھر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مردہ کہنا دور کی بات ہے، مردہ کہنے کا خیال بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں مردہ ہونے کے بارے میں۔ غور کیجئے، یا اللہ مردہ کہنا بھی نہیں، ادھر تیرا قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، تمہیں زندگی کا شعور نہیں، ادھر قرآن کہتا ہے بل احیاء، بول کے وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، ان کو رب کی طرف سے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ ادھر صرف فرمایا وہ زندہ ہے، تمہیں زندگی کا شعور نہیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا جو زندہ اس کو رزق بھی تو ملنا چاہیے، اس کو رزق کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے قرآن نے اس کا بھی جواب دے دیا، فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔
فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب یہیں پہ نہیں، اللہ کہتا ہے ان کو فضل بھی، وَاسْتَبْشِرُوا، بشارتیں بھی ان کے لیے، رب کا فضل بھی ان کے لیے، وہ زندہ بھی ہے، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ صرف ایک بات نہیں، اس آیت کے اندر ہی فارحین دو جگہ پہ، یستبشرون، فضل، اجر، ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے اللہ نے شہید کی عظمتوں کو بیان فرمایا کہ شہید اس انداز میں زندہ ہے کہ تم اس کی شہادت کے بارے میں جان ہی نہیں سکتے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ زندہ ہے اور اس کی زندگی کا مقام کیا ہے۔ اب توجہ کیجئے، رب العالمین کس کس انداز میں اس بات کو بیان کرتا ہے، اور بیان کرتے ہوئے کیا سے کیا شان رب کا قرآن شہید کی بیان کر رہا ہے۔ بلکہ یہاں پہ حبیب اجمی جو سورہ یاسین کے اندر اس کا واقعہ موجود ہے کہ جب لوگوں نے ان کو شہید کر دیا، اس سے پہلے انہوں نے کیا کہا، کیا تم مجھے منع کرتے ہو اس رب سے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے میرے اوپر نعمتوں کا نزول فرمایا۔ اور پھر جب جنت میں گئے تو کیا دیکھا جنت کو دیکھ کے، پھر اعلان کیا کیا، رب کے قرآن نے ان کی شان کو بھی اس انداز میں بیان فرمایا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المقربین۔ اللہ نے بخشش بھی فرما دی، مجھے مقرب بھی بنایا، مکرم بھی بنایا، جس نے رب کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، اس کو تم مردہ کبھی نہ کہنا۔ رب کا قرآن کہتا ہے مردہ کہنا دور کی بات ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ بلکہ مردہ کہنا تو دور کی بات، مردہ کہنے کا کبھی خیال بھی نہیں کرنا، مردہ کہنے کا کبھی گمان بھی نہیں کرنا، وہ سوچنا بھی نہیں، وہ زندہ ہے، ان کو رب کی طرف سے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو زندہ ہو، رزق بھی کھا رہا ہو، اس کے اوپر کبھی ہائے ہائے کی جاتی ہے؟ تو پھر امام حسین جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا رب کی رضا کے لیے، اور پھر سید الشہداء کا خطاب حاصل کیا، جن کی زندگی میں شہادت کی خوشخبریاں اللہ کے رسول نے عطا فرمائی، جن کے بچپن کے اندر ان کی ماں کو علم ہے، ان کے باپ کو علم ہے، خود حسنین کو خبر ہے کہ ہمیں شہید کیا جائے گا، ان کے اوپر اگر کوئی ہائے ہائے کہے تو یہ قرآن کا اسلوب نہیں، یہ منشاء خدا بندی نہیں، بلکہ منشاء خدا بندی یہ ہے کہ شہادت کو بیان کرتے ہوئے اس انداز میں شہادت مت بیان کرو کہ لوگ اپنے بچوں کو میدان جہاد میں بھیجنے سے ڈرنے لگ جائیں، اپنے بچوں کو میدان جہاد میں بھیجنے سے روکنے پہ مجبور ہو جائے، کیوں وہاں جائیں گے تو یہ ظلم ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہو جائے گا۔ بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے، رب کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ شہادت بیان کرتے ہوئے اس انداز میں شہادت کو بیان کیا جائے، شہید کی عظمتوں کو بیان کیا جائے، ہر کوئی تیار ہو جائے کہ رب کے راستے میں اپنے بچے میں بھی قربان کر دوں گا۔ شہادت کا تو یہ درجہ ہے۔ بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں شہید دنیا میں لوٹ کے آتا اور وہ وہاں پہ خواہش کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے بار بار دنیا میں بھیج، اور ہر بار تیرے نام
اپنی جان کو قربان کروں، اس لیے کہ جب تیرے نام پہ جان قربان ہوتی ہے اس کی لذت ہی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور سب سے بڑی لذت شہید کو اس ٹائم ملتی ہے جب وہ جام شہادت نوش کرنے لگتا ہے، اللہ اپنی زیادہ کرتا ہے، رب اپنا دیدار عطا کرتا ہے، جس کی آنکھوں کے سامنے رب کے جلوے آ جائے اس کو پھر پریشانی اور دکھ باقی کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ عجیب انداز میں واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں، اور پھر عجیب آپ دیکھیں، یہ کچھ لوگوں کو میں نے سنا کہ دیکھیں جی اگر امام حسین کربلا کے میدان میں گئے، جہاد ہوا، یہاں پہ دونوں گروہ ہیں، خارجی بھی، ناصبی بھی، رافضی بھی۔ ایک نے کہا دیکھیں جی اگر امام حسین میدان کربلا میں گئے جہاد کرنے کے لیے تو صحابہ کیوں نہ گئے، لہذا امام حسین نہیں گئے تھے۔ میں نے کہا ایک روایت بتاؤ، کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بتا دو، امام حسین نے مدینہ المنورہ میں یا مکہ المکرمہ میں یا راستے میں کہیں صحابہ کو جمع کر کے یہ کہا ہو صحابہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو، کسی ایک صحابی نے انکار کیا ہو، ایک روایت بتا دو، میں تمہارا مذہب قبول کرنے کو تیار ہوں۔ زمانہ بدل سکتا ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، ایک روایت بھی پیش نہیں کر سکتے جب امام حسین نے نبی کے صحابہ سے کہا ہو میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، تم میرا ساتھ دو، بلکہ صحابہ تو منع کرتے رہے حسین نہ جاؤ، حسین نہ جاؤ، اس لیے کہ ان کوفیوں نے آپ کے باپ علی سے وفا نہیں کی تھی، آپ سے وفاداری کیسے نبھائیں گے؟ اور پھر دوسرا گروہ جو یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی امام حسین کا پورا خاندان شہید ہو گیا، صحابہ کیوں نہ گئے؟ مت ماری گئی ایسے لوگوں کی۔ اگر غور کریں، میں نے گزشتہ جمعے ہلکا سا اس بات پہ اشارہ کیا تھا، اگر صحیح انداز میں امام حسین کی زندگی کو بیان کیا جائے تو رب کی قسم یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ میرے حسین کی تو زندگی اتنی نرالی ہے، آپ نے کیا سنا، 6 سال کی زندگی تک، 6.5 سال کی زندگی، اور اس کے بعد 58 سال کی زندگی تک پہنچے۔ یہ درمیان کے جو 52 سال ہے زندگی کے امام حسین کے، وہ کہاں گئے؟ کیا وہ اپنے گھر میں حجرے کے اندر گزارے؟ آپ کی وہ زندگی کے روشن پہلو کیوں چھپائے جاتے ہیں لوگوں سے؟ اگر ان کو بیان کرے یہ ساری فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے۔ 6.5 سال یا 6 سال کی عمر مبارک ہے آپ کی، جب آپ کی اماں کا بھی نبی کریم علیہ السلام پردہ فرما کے وصال ہو گیا، اس کے بعد خلیفہ کون بنے؟ بولو، نبی کریم کے وصال کے بعد پہلے خلیفہ کون ہے؟ بولو بولو کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے خلافت سنبھالی، منبر رسول پہ بیٹھے، حسن و حسین کو بلایا، دائیں حسن کو بٹھایا، بائیں حسین کو بٹھایا، درمیان میں بیٹھ کے فرمایا صحابہ سنو، خطبہ نبی کا یہ غلام پیش کرے گا، اور جس نے نبی کی زیارت کرنی ہے وہ حسن و حسین کی زیارت فرما لے۔ اس انداز میں صدیق اکبر نے خطبہ دیا، ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف منبر پہ امام حسین ہے، درمیان میں صدیق اکبر ہے، فرما خطبہ نبی کا غلام دے گا، اور جس نے نبی کی زیارت کرنی ہے وہ حسن و حسین کی زیارت فرما لے۔ جو کہ امام حسن سر سے لے کر سینے تک اور روایت میں ناف تک نبی کریم کے ہم شکل ہے، اور امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک نبی کریم کے ہم شکل ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب بھی کبھی ہمیں نبی کی یاد ستایا کرتی تھی، حسن و حسین کو سامنے بٹھا کے زیارت کر لیا کرتے تھے، اپنے مضطرب دلوں کو سکون پہنچا لیا کرتے تھے۔ یہ ایک جھلک پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ صحابہ کس انداز سے پیار کرتے تھے ان کے ساتھ، ان کا انداز کیا تھا صحابہ کے ساتھ۔ حضرت صدیق اکبر
وقت کے امیر المومنین مدینے کی گلی سے گزرنے لگے، سامنے امام حسین کو کھیلتا دیکھا، اٹھایا اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، سامنے سے بولا علی آئے، فرمایا امیر المومنین یہ معصوم بچہ اس کو اپنے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا ہے، پاؤں کے ساتھ مٹی لگی ہے، آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ صدیق اکبر والی میں نے قبلی والے کو دیکھا تھا، میرے نبی نے اس حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا تھا، اور اسی انداز میں حسین کے قدم میرے نبی کے سینے پہ لگ رہے تھے۔ میں وہی انداز اپنانا چاہتا ہوں۔ اور آگے چلیے، یہ عمر کتنی بنی؟ 2 سال خلافت صدیق اکبر کی، 6.5 اور 2 سال کتنے ہو گئے؟ بولو 6.5 اور 2 کتنے ہوئے؟ 8.5 سال۔ اس کے بعد 10 سال خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاروق کہتے ہیں فرق کرنے والے کو، اعظم کہتے ہیں بڑے کو۔ فاروق اعظم کا خطاب آمینہ کے لال عمر ابن خطاب کو دیا، یعنی کفر و اسلام کے درمیان سب سے بڑا فرق کرنے والی جو ذات ہے وہ عمر ابن خطاب کی ہے، وہ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ کڑی الجوانی امام حسین کی 17 سال، 17.5 سال کی عمر کو جب پہنچے، شباب پہ جوانی ہے حسین کی۔ جب حضرت فاروق اعظم سے ملنے کے لیے آئے، دروازے پہ پہنچے تو دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر، جو حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے ہیں، دروازے کے باہر بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا بھائی عبداللہ میں عمر ابن خطاب سے ملنا چاہتا ہوں، چچا جان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عبداللہ نے کہا اے امام حسین، ابا جان اندر میٹنگ میں مصروف ہے، صحابہ کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، بیٹا ہے وقت کے امیر المومنین کا، آج تو دوروں کا رشتہ دار ہو کسی میں نے کہا وہی اس کے نخرے نہیں اٹھائے جاتے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم فاروق اعظم کا بیٹا دروازے پہ بیٹھا ہے، فاروق اعظم سے ملنے کے لیے حسین آئے ہیں۔ اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی ملنا چاہتا ہوں چچا جان سے۔ جناب عبداللہ نے کہا، جناب عبداللہ نے کہا کہ دیکھیں مجھے اجازت نہیں اندر جانے کی، مجھے اجازت نہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، کہا مجھے اجازت نہیں اندر جانے کی۔ امام حسین رک گئے، وہیں پہ ٹھہر گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب جناب حضرت عبداللہ کو اجازت ملی، آپ اندر گئے، ساتھ میں امام حسین میں اندر چلے گئے۔ عمر ابن خطاب کھڑے ہو گئے۔ فاروق اعظم جس کا نام سن کے کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہ کانپ جائے، حسین جب اندر گئے، عمر ابن خطاب کھڑے ہو گئے۔ فرمایا حسین تم کب آئے؟ عرض کرنے لگے کافی دیر ہو گئی، اندر کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ میں نے عبداللہ سے کہا میں ملنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو میں بھی باہر رک گیا۔ فاروق اعظم نے کہا حسین عبداللہ کو اجازت نہیں تھی اندر آنے کی، لیکن حسین کو منع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ کو کس نے منع کرنا تھا؟ آپ کیوں اندر تشریف نہ لائے؟ یہ انداز محبت بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ جب صحابہ کو چادریں دی گئی، امام حسین کو 2 چادریں، باقیوں کو ایک ایک۔ آپ کا بیٹا عبداللہ کھڑا ہو کے عرض کرتا ابا جان میں امیر المومنین کا بیٹا بھی ہوں، سب کو ایک ایک چادر ملی، حسین کو 2 چادریں مال غنیمت سے دی گئی، وجہ کیا ہے؟ فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ فرمایا سن، تو بیٹا ہے عمر ابن خطاب کا، حسین بیٹا علی المرتضیٰ کا، تے اپنی ماں کو دیکھ، حسین کی ماں کو دیکھ، مقابلہ کرتا ہے، جا حسین کے بھائیوں جیسا بھائی نے کیا، حسین کی ماں جیسی ماں نے کیا، حسین کی خالہوں جیسی خالائیں نے کیا، حسین کے چچا جیسے چچا نے کیا، حسین کے ماموں جیسے ماموں نے کیا، ارے حسین کے نانا جیسا نانا نے کیا۔ یہ انداز محبت بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ آئے تیسرے خلیفۃ المسلمین جناب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک ایک بات کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کا دور حکومت ہے۔ کتنا؟ بولو بولو کتنا؟
پہلے کتنی عمر گزر گئی؟ 18.5 سال. 18 کر لے، 12 جمع کر لے، کتنے بنتے ہیں؟ 30 سال. تجربے کے عروج پہ شباب ہے. اور اس 30 سال کی عمر میں جب امام حسین حضرت عثمان غنی کے دور حکومت میں ہے تو 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی جناب حضرت عمر ابن خطاب نے کی. اور یہ سارے 22 لاکھ جو مربع میل ہے اکیلے عمر ابن خطاب نے فتح نہیں کیا. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. اس میں وہ علاقے بھی شامل ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی حیات ظاہری میں فتح ہوئے. اس میں وہ علاقے بھی ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کی حکومت کے دوران فتح ہوئے، اور وہ علاقے بھی ہیں جو سیدنا عمر ابن خطاب نے فتح کیے. لیکن جب تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی آئے تو پوری سلطنت اسلامیہ ڈبل ہو گئی. ادھر 22 لاکھ مربع میل تھی جب عثمان غنی کا دور حکومت تھا، تو 44 لاکھ مربع میل پہ اکیلی حکمرانی حضرت عثمان ابن عفان نے فرمائی ہے. آپ غور کریں، یہ باتیں بیان نہیں کی جاتی. اگر حقائق بیان کریں تو کچھ مولوی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری روٹیاں ماری جائیں گی. پوری حکومت سلطنت اسلامیہ ڈبل ہوئی. فاروق اعظم نے 22 لاکھ مربع میل، عثمان غنی کے دور خلافت میں 44 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے. اور یہ سارا 22 لاکھ مربع میل جو بعد میں آیا اکیلے عثمان ابن عفان نے فتح فرمایا ہے. ان کے دور حکومت میں فتح ہوا. تو پھر فتویٰ زیادہ کس کے دور میں ہوئی؟ بولے کس کے دور میں ہوئی؟ ان کا ذکر کیوں نہیں کر کیا جاتا؟ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت سے امام حسین کو ڈبل وظیفہ دیتے ہیں. کتنا؟ جتنا باقیوں کو ملتا ہے اس سے ڈبل ملتا ہے. ایک شخص امام حسین سے سوال کرتا ہے، حسین اتنا مال کہاں سے آتا ہے، اتنی دولت کہاں سے آتی ہے؟ فرماتے ہیں 2 راستے ہیں، 2 جگہ ہیں. ایک جگہ وہ ہے جس کا مال خرچ کرتے ہوئے مجھے پہلے اجازت لینی پڑتی ہے، اور دوسرا وہ مقام ہے، دوسری وہ جگہ ہے جس کا مال خرچ کرتے ہوئے مجھے کبھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑی، ضرورت نہیں پڑتی، نہیں لیتا اجازت. ایک وہ ہے جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا گھر ہے، جن کا مال مجھے ملتا ہے اس کو خرچ کرنے سے پہلے مجھے اجازت لینی پڑتی ہے. اور دوسرا گھر عثمان ابن عفان کا ہے جہاں سے مجھے مال ملتا ہے، بے حساب ملتا ہے، اور کبھی مجھے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی ہے. یہ محبتیں بیان کیوں نہیں کی جاتی؟ اگر یہ انداز بیان کیا جائے تو مجھے بتائیں فرقہ واریت بچے گی؟ اختلافات بچیں گے؟ کبھی بھی نہیں بچیں گے. سوال کیا عثمان ابن عفان سے، اے عثمان غنی، باقیوں کو مال غنیمت سے جتنا حصہ ملتا ہے حسین کو ڈبل کیوں دیتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا سنو، جتنا مال غنیمت سے باقیوں کو ملتا ہے اتنا ہی مال غنیمت سے حصہ عثمان غنی حضرت حسین کو دیتا ہے. لیکن جو تمہیں اضافی نظر آتا ہے نا، وہ مال غنیمت سے نہیں، حسین اپنے گھر سے عطا کرتا ہے. یعنی اس انداز میں، یہ محبتوں کے انداز سے یہ حسین کریمین کی زندگی بیان کیوں نہیں کی جاتی؟ جب خراسان کی جنگ لڑی گئی حضرت عثمان غنی کے دور میں، اس فوج کے سپہ سالار کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے. اس فوج کا جو سپہ سالار تھا اس کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے، جس کی ہاتھ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی. یہ واقعات حسین کی زندگی کے بیان کیوں نہیں کیے جاتے؟ اگر یہ واقعات بیان کرے فرقہ واریت ختم ہو جائے، کوئی فرقہ نہ بچے. اس لیے کہ حسین کی زندگی ہر مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے. اس لیے کہ اس حسین نے اس نبی کی گود میں تربیت حاصل کی ہے جس نبی کے بارے میں رب کے قرآن نے کہا تھا محبوب تیری زندگی کو میں نے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ بنا دیا ہے. اس نبی کا تربیت یافتہ ہے. اور پھر غور کریں، آپ توجہ کیجئے، قرآن مجید فرقان حمید کس کس انداز میں اس چیز کو بیان کر رہا ہے. جب اہل بیت کی باری آتی ہے، رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب اللہ کے قرآن نے
اس انداز میں اس کو بیان کیا کہ بے شک اہل بیت جو ہے، اب میں اس کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، انما یرید اللہ لیذھب، بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے کہ پاک کرے رجسا ہر ناپاکی سے اہل البیت نبی تیرے گھر کو، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک اور صاف کرے۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کر دے تو وہ کام ہو جاتا ہے، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ انما اراد اللہ شیئا ان یکون لہ کن فیکون، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ یہ ارادہ کرتا محبوب کہ تیرے گھر والوں کو ہر قسم کی ناپاکی سے، ہر قسم کی پلیدی سے پاک فرما دے۔ جب اللہ نے ارادہ کر لیا تو پاک فرمایا کہ نہیں؟ بولو بولو، پاک فرمایا کہ نہیں؟ یا میں ایک مثال سے کے بات کو آگے بڑھاؤں، کیسے پاک فرمایا؟ کچھ جگہوں پہ جب حالات خراب ہوتے ہیں، سیکیورٹی کا پروگرام وہاں پہ منعقد ہوتا ہے، سیکیورٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں پہ اگر آپ کسی نئے لڑکے کو کھڑا کر دیں دروازے پہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی کے لیے، کچھ دیر کے بعد کوئی بندہ اس کو کہے کہ بھائی اندر مجمع میں کوئی بندہ مشکوک چلا گیا تھا، تو کہے گا اچھا جی دیکھ لیتا ہوں، کیوں؟ تجربہ نہیں ہے نا، نیا ہے، پہلی دفعہ ہے سیکیورٹی پہ۔ اور کوئی بندہ ایسا ہو جس نے 5-10 سال پہلے گزارے ہو، کئی جگہ پہ پہلے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے چکا ہو، اگر وہ دروازے پہ سیکیورٹی کے لیے کھڑا ہو، اس کو اگر آپ کے کہیں کہ بھائی اندر کوئی بندہ مشکوک چلا گیا ہے، وہ کیا کہے گا؟ ممکن تو نہیں، ویسے ممکن تو نہیں، میں نیا تو نہیں آیا ہوں، پرانا تجربہ کار بھی ہوں، لیکن پھر بھی انسانوں دیکھ لیتا ہوں، شاید کوئی چلا جائے۔ اور اگر کوئی ہو پرانا انتہائی مضبوط منجا ہوا، وہ کھڑا ہو سیکیورٹی دینے کے لیے دروازے پہ، جو بڑا زمانے سے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہا ہو، اگر وہ کھڑا ہو دروازے پہ، اس کو کوئی بندہ آ کے کہے کہ بھائی اندر کوئی بندہ مشکوک چلا گیا ہے، تو سیکیورٹی کے لیے دروازے پہ کھڑا تھا، وہ کیا کہے گا؟ ممکن ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، میں کوئی راڑی تو نہیں، آج سے تو کھڑا نہیں، زمانہ گزر گیا سیکیورٹی کرتے ہوئے، کوئی نہیں جا سکتا، امپاسبل ہے، ناممکن ہے کوئی اندر چلا جائے۔ تو یہاں دروازے پہ پہرا دینے کے لیے کون سی ذات ہے؟ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، نبی کے گھرانے کے دروازے پہ ڈیوٹی دینے کے لیے، نبی کے دروازے پہ، نبی کے گھرانے کے دروازے پہ پاک کرنے کے لیے جو ذات کھڑی ہے، اس ذات کو رب العالمین کہا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو رب پاک کرنے والا ہو تو پھر ناپاکی رہ سکتی ہے؟ پلیتی رہ سکتی ہے؟ کبھی نہیں رہ سکتی۔ اور ادھر فرمایا اہل بیت کے بارے میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا، اور ادھر سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 6 ہے، وہاں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور یہاں سورۃ المائدہ کے اندر 6واں سپارہ ہے، آیت نمبر 6 ہے، فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من خرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ وہاں پہ بھی یطہر کا الفاظ ہے، یریدوں کے جملے وہاں پہ بھی، طاہر کے جملے وہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی یریدوں کے جملے، طاہر کے جملے۔ وہاں فرمایا رب نے نبی کے اہل بیت کو پاک کیا، یہاں رب نے فرمایا نبی کے صحابہ کو پاک کیا، رب نے نبی کے اہل بیت کو بھی پاک کیا، رب نے نبی کے صحابہ کو بھی پاک کیا۔ تو پھر ماننا پڑے گا جس طرح نبی کی ساری آل پاک ہے، اس طرح نبی کا ہر صحابی بھی پاک ہے۔ اور پھر آؤ اس کے لیے حدیث پہ غور کریں، مستدرک حضرت صحیحین کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، مشکات کے اندر موجود ہے، التہذیب والتہذیب کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر اس کو نقل کیا ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی جنہوں نے جاگتے ہوئے 70 سے زائد مرتبہ میرے لجپال نبی کی زیارت فرمائی ہے، وہ امام سیوطی بھی اس کو نقل فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس، اور حضرت ام سلمہ بھی ہے
فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں آپ تشریف لائے، آپ پریشان حال ہے۔ اتبا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے عرض کی قلت ابی و امی یا رسول اللہ ما ھذا، آقا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ماں باپ آپ کے نام پہ قربان ہو جائیں، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ھذا دم الحسین واصحابہ، نبی نے فرمایا کہ اس شیشی کے اندر میرے صحابہ اور میرے اہل بیت کا خون موجود ہے۔ کس کا؟ اہل بیت اور میرے، بولو بولے اہل بیت اور میرے، جو سنی ہے وہ بولے، اس میں میرے اہل بیت اور میرے صحابہ کا خون موجود ہے۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ خون دو ہے، شیشی ایک کیوں ہے؟ اہل بیت کے لیے الگ شیشی ہونی چاہیے تھی، صحابہ کے لیے الگ شیشی ہونی چاہیے تھی۔ جو آج کے لوگوں نے بتا دیا کہ نہیں جی یہ گھر والے، یہ در والے، یہ گھر والے، یہ در والے ہیں، یہ رنگ لگا لی گئی، شیشی ایک ہے۔ نبی فرماتے ہیں فیہ دم حسین واصحابہ، یہاں پہ حسین کے بچوں کا بھی خون ہے، میری اہل کا بھی خون ہے، میرے صحابہ کا بھی خون ہے، شیشی ایک ہے، خون دو ہے۔ دونوں کو نبی نے ایک جگہ پہ جمع کر کے عقیدہ بتا دیا۔ یہ 10 لوگوں سن کے جاؤ، عقیدہ نبی نے بتا دیا۔ جس نظر سے میں اپنی اہل بیت کو دیکھتا ہوں اسی نظر سے اپنے صحابہ کو بھی دیکھتا ہوں۔ جس طرح میرے نزدیک میری اہل بیت پاک ہے، اسی طرح میرے نزدیک میرے صحابہ بھی پاک ہے۔ ایک شیشی میں دونوں کا خون جمع کر کے نبی نے قیامت تک کے لیے یہ عقیدہ بتا دیا، ارے حسینی وہ ہوگا جو میرے نبی کے صحابہ پہ بک بک کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی کے صحابہ کا پیار بھی ضروری ہے، نبی کے اہل بیت کا پیار بھی ضروری ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کے اہل بیت کا ہر فرد قابل عزت، قابل احترام، قابل تکریم ہے، اور اسی طرح نبی کا ہر صحابی بھی قابل عزت ہے، قابل تعظیم ہے، قابل تکریم ہے۔ دعا کرے خداوند قدوس ہمیں صحابہ اہل بیت کی محبت، آپ کا پیار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے فرمائے۔